تن من دھن نچھاور کر دینے کے لیے تیاری ہے۔ اس کا تعلق بنیادی طور پر تیسری ایمانیات میں سے جو تیسری شق ہے، ایمان بالآخرہ۔ اگر یقین ہے کہ یہ زندگی تو بہرحال آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے، اصل زندگی آخرت کی، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جو کچھ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے کہاں جا رہا؟ کہیں نہیں جا رہا، وہ ڈیوائن بینک ہے اللہ کا، اس پہ ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ I stand to lose nothing۔ آخرت کا اگر یقین ہو تو میں نے اگر کچھ خرچ کیا تو خرچ کہاں کیا؟ میں نے تو بچت کی ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے حضور کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا، اصحاب صفہ تو باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، صرف ایک شانے کا ہے گوشت، شانہ دستی، یہ انہوں نے بچا کے رکھ لیا۔ حضور کو یہ دستی کا گوشت جو ہے وہ بہت پسند تھا، مرغوب تھا۔ حضور آئے، پوچھا ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا اس میں سے، سب ہم نے دے دیا اللہ کی راہ میں، صرف ایک دستی بچی۔ اب جواب سنیے حضور کا، بقیہ کلھا الا کتفھا، پوری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے جو ہم کنزیوم کر لیں گے، یہ تو ہم کھا لیں گے نا، جو ہم نے کھا لیا وہ کنزیوم ہو گیا، لیکن جو دے دیا اللہ کے راستے میں وہ ہے بچت۔ اصل میں یہ ہے جو زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے ایمان بالآخرت کے حوالے سے، ویلیوز ہی بدل جاتی۔ یہ موت موت نہیں ہے، یہ تو زندگی کا شاہدرہ ہے، اس میں سے داخل ہو کر جیسے آپ لاہور آتے تو شاہدرے سے گزرنا ہی پڑے گا نا لاہور۔ اسی طریقے سے دلی کے بھی مشرق میں ایک شاہدرہ تھا، یو پی سے جو بھی آتا تھا اس شاہدرہ سے گزر کر ہی شاہدرہ، شاہدرہ کا مطلب ہے بہت بڑا دروازہ، شاہی دروازہ، شاہدرہ۔ یہ شاہدرہ جو ہے اس میں سے ہو کر آپ آئیں گے لاہور، شاہدرہ سے ہو کر آتے تھے دلی میں، تو یہ تو ابدی زندگی کا شاہدرہ ہے، موت تو نہیں ہے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے تب لے کر۔ پھر اگر قتل ہو گئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو یہ تو اصل زندگی ہے، انہیں مردہ نہ سمجھو نہ کہو۔ ایمان بالآخرت ہے کہ جو پھر انسان تن من دھن ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا اگر آخرت پر ایمان ہو۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں واقعہ یہ ہے کہ توحید سے بھی زیادہ زور آخرت پر ہے۔ توحید اصولی بات ہے، آخرت عملی بات ہے۔ انسان کے عمل پر جس کا اثر پڑتا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت پر آپ کو یقین ہوگا تو پھر آپ کا اپنا عمل بھی درست ہوگا، آپ کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا۔ اگر یہ بات مستحضر رہے تو غلط کام کیسے کرے؟ اللہ ہر آن ہے، ہر جگہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے پاس کوئی جائے فرار نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، مجھے لا محالہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ I have to face the grand accountability of the day of judgment۔ کوئی مفر نہیں، تو آدمی کا اپنا عمل بھی درست رہے گا۔ اور یہاں خاص طور پر منہج انقلاب نبوی میں اگر حضرت ابو بکر نے 40,000 درہم کا سرمایہ تھا جب ایمان لائے، مکی دور میں سارا سرمایہ خرچ کر دیا حضور پر اور حضور کی دعوت پر، اور ان غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کرنے پڑ جنہیں کہ ان کے جو مشرک آقا تھے وہ سخت پرسیکیوٹ کر رہے تھے۔ حضرت بلال کو بھی انہوں نے خریدا، آزاد کیا۔ اس حوالے سے نوٹ کیجیے، جب ہجرت پر گئے ہیں حضور کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں تو کچھ چھوڑا نہیں گھر میں۔ ایک مرتبہ تو بعد میں ہوا ہے، 9 برس بعد غزوہ تبوک کے موقع پر، کہ جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر لا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے ہجرت سے قبل ہو چکا ہے جو کچھ گھر میں تھا، حالانکہ بیوی بچوں کو اور بوڑھے باپ کو نابینا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، ان کے لیے بھی ایک پیسہ نہیں چھوڑا۔ دونوں بیٹیاں تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
پھر ابو بکر کے والد تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو قحافہ، وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، نابینا تھے۔ جو بھی تھوڑی سی پونجی تھی وہ بھی ساتھ لے لی کہ کہیں ضرورت پڑے گی سفر میں، کچھ نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ یہ سارا کچھ تو جمع کیا ہے نا ابو بکر نے آخرت میں، اور جو ڈیوائن بینک ہے آف دی ہیئر آفٹر، اس میں بہت بڑا شرع سود ملتا ہے، اور وہ جائز سود ہے، وہ حرام سود نہیں ہے، وہ 700 گنا سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ایک دانہ جو ہے زمین میں تم نے بویا، ایک مکئی کے دانے سے ایک پودا مکئی کا آیا، اس میں 7 جو ہے سٹے لگے ہوئے ہیں، اور ان میں ہر ایک میں 100 دانے ہیں، 700 دانے ہو گئے نا ایک دانے سے۔ یہی اجر و ثواب ہے آخرت کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا، اور دگنا چگنا کام کر دے گا۔ اس حوالے سے اگر یقین ہو تو پھر کچھ خرچ کرنا کیسے بھاری گزرے گا آدمی پر، تل بل لگا دینا کیسے بھاری گزرے گا، جان دے دینا کیسے مشکل نظر آئے گا۔ یہ جان دینا تو اصل حیات ہے۔ یہ تیسری چیز جو ہے، ہر شے کو اللہ کی راہ میں لگا دینے کے لیے تیاری، اس کی بنیاد ایمان بالآخرہ سے۔